الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة آدم وما دونه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله میرے عزیز محترم بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں اللہ رب العالمین کے کلام پاک سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب حضرات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو آمین۔ عزیز محترم بزرگوں، گزشتہ ایک دو جماعت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے بارے میں کچھ گزارشات کی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ حضرات سے
کہا تھا، اب بھی عرض کر رہے ہیں کہ جسمانی طور پر یہ جو جسمانی وجود ہے، روح مال جسد، اس جسمانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ مکہ شریف میں ہوئی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عالم دنیا یا عرب، سرزمین عرب، ان کے حالات کس قدر ناگفتہ بے تھے اور عجیب قسم کے حالات تھے، اور ان کے اندر وہ چیزیں تھیں کہ بسا اوقات آدمی مجمع عام کے اندر ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ سوچتا ہے۔ قرآن پاک نے فقط اتنی بات کہی ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اپنا پیارا پیغمبر اور نبی تم ہی میں سے تمہارے طرف بھیجا، اور اس حالت میں کہ اس سے پہلے تم واضح گمراہی میں تھے، ضلال، گمراہی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت عجیب اعتبار سے کہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہرا تو اس کے بعد میں عجیب قسم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی، عجیب، ایسی خوشبو جو میں نے کبھی سونگھی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ظاہر بات ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عدت کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ عدت میں بالکل سادگی کے ساتھ عورت بیٹھتی ہے، خصوصاً جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت میں بہت سادگی کے ساتھ، اس کے کپڑے بھی سادے ہوں، اٹھنا بیٹھنا بھی سادہ ہو، اور خوشبو اور یہ زرق برق لباس، اس سے اسے مکمل پرہیز کرنی ہے۔ اور معاشرتی نظام ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پڑوس کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کی دل جوئی کے لیے، دل بہلانے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے وقتاً فوقتاً اس کے پاس آتی رہتی۔ تو جو محلے کی مستورات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی تو اس کمرے میں آتے ہی ان کو ایسی عجیب خوشبو محسوس ہوتی تھی کہ وہ حیران ہو جاتے، اور ان عورتوں نے جا کر اپنے گھر والوں سے، اپنے مردوں سے جا کر کہا
کہ ہم نے عجیب بات دیکھی ہے کہ عبد المطلب کا گھرانہ بڑا باوقار گھرانہ ہے اور بڑے شان والا گھرانہ ہے، معزز محترم گھرانہ ہے، اور عبد المطلب کی بہو وہ عدت میں بیٹھی ہے اور وہ عدت کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ایسی خوشبو اس نے استعمال کی ہوئی ہے کہ ہم تو وہاں جاتی ہیں تو عجیب خوشبو ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک عجیب نظام رکھا ہے، ہر خاندان، ہر علاقہ اور ہر قبیلہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو عربوں کے اندر خاندان قریش اور خصوصاً عبد المطلب کا گھرانہ تو بڑا محترم تھا، اور ان کے اٹھنے کو بیٹھنے کو ہر چال چلن کو لوگ نقل کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جا کر حضرت عبد المطلب سے شکوہ کی اور کہا کہ حضرت عبد المطلب آپ ہمارے رئیس ہیں، ہمارے معتبر ہیں، اور وادی مکہ کے آپ سردار ہیں، لیکن ہم نے عجیب بات سنی ہے کہ آپ کی محترمہ بہو آمنہ جو عدت میں بیٹھی ہے وہ اتنی خوشبو استعمال کر رہی ہے کہ ہماری مستورات کہتی ہے کہ کمرہ سارا خوشبو سے معطر ہے، خوشبو سے بھرا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر سے اگر یہ چیز نکلے گی تو پھر ہماری مستورات میں بھی تو یہ چیزیں آ جائیں گی۔ آپ تو قابل تقلید لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عبد المطلب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا پریشان ہوئے اور سیدھے اس کمرے میں تشریف لے گئے جس کمرے میں حضرت اماں آمنہ عدت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں گئے؟ اس کمرے میں تشریف لے گئے جس کمرے میں حضرت اماں آمنہ عدت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جو ہی کمرے کے دروازے پہ پہنچے تو وہ جو خوشبو حضرت اماں آمنہ کو محسوس ہو رہی تھی، دنیا کو محسوس ہو، دنیا کی عورتوں کو وہ خوشبو تو حضرت عبد المطلب کو بھی محسوس ہو۔ حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے اور حضرت اماں آمنہ سے فرمایا کہ اے آمنہ، تجھے پتہ ہے کہ ہم تو معزز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیوی اعتبار سے بڑا اعزاز دیا ہے، ہمارا ایک مقام ہے ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، اور لوگ ہماری ہر ادا کو جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ہم تو قابل تقلید لوگ ہیں، اور آپ سے یہ حرکت کہ عدت میں بیٹھے ہوئے آپ اتنی خوشبو لگا رہی ہیں، آپ کو تو سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ابا جان، اگر آپ حقیقت پوچھتے ہیں تو جب سے اس بچے کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہرا ہے اس وقت سے میں ایسی خود خوشبو محسوس کر رہی ہوں کہ جو خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی سرزمین عرب۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بالکل ابتدا۔ ابھی والدہ کے بطن محترم میں ہیں، ابھی شکم مادر میں ہیں، لیکن وہ اثرات اللہ پاک جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے، آپ کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ بھی پہلے سے ہو چکا تھا۔ اور اس دنیا میں جو تشریف لائے تو آتے ہوئے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چیخ مارتا ہے۔ اب آپ لوگوں کا تو تجربہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو دائیاں ہیں، جو لیڈی ڈاکٹر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ چیختا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ما من مولود یولد الا یصیح من غمز الشیطان، الا یصیح من غمز الشیطان۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کی چونگ سے چیخ مارتا ہے۔ شیطان اس کو چونگ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، تو دنیا میں آیا ہے تو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، تیری خبر لوں گا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو اور مجھے اللہ پاک نے اس شیطان کی چونگ سے محفوظ کیا، اس لیے کہ شیطان کا تسلط اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نہیں رکھا، مجھے اس سے محفوظ کیا۔ اور آپ جب اس جہان میں آئے تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں زمین پر پہنچتے پہنچتے کیفیت یہ تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ سجدے میں گر پڑی۔ بچہ تو کسی نہ کسی صورت میں زمین پر تو پہنچتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ زمین پر لگی، اس حالت میں کہ جیسے سجدے کی کیفیت ہو، سجدے کی۔ اور زبان سے جو اللہ پاک نے الفاظ ادا کرائے وہ ہمارے مولانا جتوئی رحمۃ اللہ علیہ سندھی میں اس نے ایک شعر کہا ہے عجیب، فرمایا کہ ڄمن سان سجدے میں سید پیو، سخن صاف اللہ ربی چیو۔ یعنی پیدا ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ اللہ پاک نے ادا کرائے تھے وہ کیا تھے؟ اللہ ربی، اللہ ربی۔ سب بولو، ہاں سب بولو، ہاں۔ اور واسطہ پڑے گا، اس کی ضرب لگاؤ، اللہ ربی، کہ قبر میں جاتے وقت سونے کے بعد جب فرشتے اٹھائیں گے تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا، قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ کون سا ہوگا بھائی؟ یاد ہے نا سب کو؟ یاد ہے کیا ہوگا؟ بولتے نہیں ہو، سو گئے، نیند آ گئی۔ من ربو کا، اس پہلوان کو فرشتے اٹھا کر کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کیا ہے؟ تو جو مومن اور مسلمان ہوگا، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے بھر دیا ہوگا، اس کی زبان سے خود بخود جاری ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ ربی۔ کیا کہے گا؟ اللہ ربی۔ جس سوال سے ہمیں واسطہ
مرنے کے بعد قبر میں پڑے گا، اس سوال کا جواب رسول اللہ نے ولادت کے وقت دے دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ رب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین اور جمیل صورت میں اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا کہ جس کا مثال نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا تا قیامت۔ بہت سارے اہل علم، اہل عرب، بہت سارے شعراء، ادیب، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو انہوں نے اپنے اپنے الفاظ میں اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ ادا کیا ہے اور پیش کیا ہے۔ سب سے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت مبارک کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے والے تھے، اور کفار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرنے لگے اور آپ کے بارے میں غلط قسم کے جملے کسنے لگے، تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کفار کی جو حجوہ ہے اور جو نازیبا جو جملات ہیں، کلمات ہیں، ان کا جواب دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن آپ جواب دے دیں، اور آپ نے دعا مانگی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسن میری تعریف میں ان کفار کے مقابلے میں میری تعریف میں جو جملے بولتا ہے جبریل امین کے ذریعے سے حسان کی یا اللہ مدد کروائیے، حسان کی نصرت کروائیے۔ عجیب فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، اے میرے محبوب، دنیا جو کچھ کہتی ہے وہ ان کا ذہن ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اگر حسان سے پوچھا جائے تو آپ سے زیادہ حسین اور جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، بس ختم۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے پیارے اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا پیدا کیا، مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک اور صاف اور مبرّہ پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے جیسے آپ کی دل نے چاہا کہ ایسی میری صورت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حسین اور جمیل صورت میں اور ایسے
پیارے انداز میں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے، جو چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کبھی کبھی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اور اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو اس سے دنیا نے بڑا دھوکہ کھایا، بڑا دھوکہ کھایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، ان معجزات کو دیکھ کر پھر دنیا اور بڑے دھوکے میں چلی گئی، یہاں تک دنیا کو دھوکہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابدیت کے مقام سے، انسانیت کے مقام سے آگے بڑھا کر خدا کا حصہ، خدا کا جزء اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ دھوکہ ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تو بہت ہی عظیم ہے، بہت عظیم۔ تو اس میں بھی ایک یوں سمجھو کہ عجیب قسم کا وہ دھوکے کا امکان ہو سکتا تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی عجیب اللہ پاک نے حسین و جمیل صورت، ایسا خوبصورت اور معجزات، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا جو ہے وہ خدائی کے مقام پر پہنچا دے، یا خدائی اختیارات میں دنیا جو ہے وہ شامل کر دے۔ یہ اس چیز کا ایک خطرہ تھا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے اتنا مت بڑھانا جیسا کہ نصارہ اور عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو بڑا کر ابن اللہ اور ثالث و ثلاثہ خدا کا بیٹا قرار دیا۔ مجھے اتنا مت بڑھانا، انما انا عبد اللہ و رسولہ، انما انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اب ہمارے علماء کرام میں اللہ تعالیٰ علماء دیوبند کی قبروں کو نور سے بھر دے، اسلام کے اور شریعت کے روح کو ان لوگوں نے سمجھا اور شریعت کے روح کو محفوظ کیا اور دنیا تک منتقل کیا، حق ادا کر دیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، عجیب انسان تھا، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے براہ راست رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، وہ تو اب کے آدمی، جیسے حضرت حسان بن ثابت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس وقت کے جو شعراء تھے، جو صحابہ تھے، اپنی آنکھوں سے زیارت کی، تو بہت بات کے، لیکن معاملہ ہے اسلام کے روح کو محفوظ رکھنے کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی ولادت مبارکہ اور آپ کے حلیہ مبارکہ کو
جو کچھ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیکھا پڑھا قرآن میں حدیث میں سب کچھ، اس کے بعد ایک شعر کا ہے بہت عجیب عجیب. میری سمجھ میں جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں اتنا محتاط شعر میں نے نہ عربی میں دیکھا، نہ فارسی میں دیکھا، نہ اردو میں دیکھا. فرمائے کہ دیکھ کر تیری تصویر کو، دیکھ کر تیری تصویر کو اے مصطفیٰ، کہتی ہے خلق خدا وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. فرمائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیری مبارک تصویر کو دیکھ کر خلق خدا یہ کہنے میں پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ مصور، وہ اللہ پاک، وہ خالق، وہ مالک، وہ اللہ جس نے ایسی پیاری تصویر بنائی ہے، وہ اللہ خود کیسا خوبصورت ہوگا. تصویر تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. دیکھ کر تیری تصویر کو اے مصطفیٰ، کہتی ہے خلق خدا وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جب پیارا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اتنا حسین و جمیل اور با کمال ہے تو اس مصطفیٰ کی تصویر کو بنانے والے اللہ پاک کتنے عظیم اور کتنے بڑے ہوں گے. یہ بتا دیا دنیا کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں، جمیل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہیں مخلوق ہیں، خالق اللہ پاک ہے. خالق اللہ کی ذات کو سمجھنا، خالق کے صفات میں اور اللہ کی خدائی میں مصطفیٰ کو شریک کرنے کی جرات مت کرنا. کتنا عقیدہ توحید کو کتنا پیارے انداز میں کتنا محفوظ رکھا کہ خدا کی خدائی میں کوئی شرکت نہ کر بیٹھے، کوئی شریک نہ کر بیٹھے. اس لیے محتاط انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول بہرحال اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ پاک نے بڑا اعزاز دیا ہے، بڑا کرم دیا ہے، لیکن ہیں بہرحال اللہ کی مخلوق. دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور جس کی جو حد ہے، جو مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.